بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پارہ نمبر 24 تھا سورہ مومن کی اور آیت نمبر 82 افلم حمزہ کے اوپر زبر لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ف کا مطلب پس اور لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں کیا پس نہیں یا سیرو اردو میں بھی سیر انہوں نے سیر کی یا سیرو فی میں الردی زمین میں فینظرو نظر اردو میں بس وہ دیکھتے ہیں نظر دوڑاتے ہیں کیفا کیسا کانا ہوا عاقباتو اردو میں کیا کہتے ہیں عاقبت انجام الذین ان لوگوں کا جو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے اچھا پیج چینج کرنے سے پہلے میں اتنا بامحاورہ کر لیتی ہوں کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا نیکسٹ پیج ہے کانو تھے اکثرا زیادہ منہم ان میں سے اشدہ شین دال شد آگی نا 2 دفعہ دال ریپیٹ ہوگا یعنی کہ شدید زیادہ قوت میں وہ آثارن اور آثار نشانیوں میں فل ارد زمین میں فما پسنا اغنا کام آیا عنہم ان کے ماں جو کانو تھے یکسبون کسب سے ہے جو وہ کماتے تھے محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 82 کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا حالانکہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے آیات میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں کا ذکر کیا کچھ کا نہیں کیا اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ قومیں جن قوموں پہ آئے ان کا ذکر ہوا کچھ کا ذکر نہیں ہوا اور یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ افلم یسیرو کہ تم نے زمین میں سیر نہیں کی یعنی کہ آپ نے کہتے ہیں سیر بھی کرنی جو نا سیر و سیاحت اگر آپ یہ اللہ کا غور و فکر کے لیے کہنا تو یہ بھی ثواب ہے میں خود ذرا کہیں باہر جاؤں یا اپنے لان میں جاؤں یا گھر کے باہر نکلوں تو آپ بھی ایسا کیا کریں کہ باہر نکل کے صرف ایک آسمان کو دیکھیں سبحان اللہ کیا بغیر پولیس کے کھڑا کیا ہو درختوں کی شیپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے ورائٹی پیدا کی ہے کس طرح کے لیوز ہیں کیسے کیسے کیڑے مکوڑے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کیا ہوا چل رہی ہے کیا بارش ہے کیسا سورج ہے کیا چاند ہے اللہ پہ غور و فکر کرنا بھی جو ہے نا یہ ثواب ہے اللہ کی ان بلیسنگز پہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین پہ گھومو پھرو دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ ہوئے تھے ان کا انجام کیا ہوا حالانکہ وہ قوت میں تم سے بہت شدید تھے اور انہوں نے زمین میں اپنے آثار اور نشانیاں بھی بنائی ہوئی تھی اور کیا ہوا ان کا وہ مٹیریل ان کی وہ چیز اگر وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کا کوئی کام نہیں آ سکا سابقہ اقوام اپنے قد و قامت جسمانی قوت فن تعمیر فن زراعت پر کام میں کفار مکہ سے بہت آگے تھے اور یہ لوگ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے مگر جب ان لوگوں نے یعنی کہ جو مکہ سے پہلے کے جو لوگ تھے جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اللہ کا احسان ماننے کے بجائے بغاوت پہ اتر آئے تو ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کی ساری خوبیاں اور شان و شوکت دھرے کی دھری رہے پھر آخر تم ان کمزور اور کمتر ہو کر کیوں ایسی اکڑ دکھا رہے ہو تم اپنی کرتوتوں کا انجام سے کیسے بچ سکتے ہو سوچیں آپ قوم عاد اور سمود کے زمانے میں تو ہم موجود نہیں تھے اور ہم نے قرآن کے ذریعے پڑھا کہ وہ ایسی قومیں تھیں کہ جو باقاعدہ ان کی فزیکل ان کی اپیرنس آتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے اسٹرڈی تھے اور محنت کش تھے انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے اپنے محل اور گھر بنائے ہوئے تھے آپ دیکھیں کہ پہاڑ کو کھودنا از ناٹ این ایزی جاب بیکاز آج کل کی تو انسٹرومینٹس ہیں بہت زیادہ کہ جس کی وجہ سے ان کو کھودا جاتا ہے لیکن آپ سوچیں کہ اور تب ان کے پاس اتنی میٹل ایج یا ان کے پاس اتنے انسٹرومینٹس بھی نہیں تھے ایسے کرنے کے بہرحال وہ اتنی اسٹرانگ قوم تھی اور جب اللہ کا عذاب آیا جب انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ کا جب عذاب آیا تو ان کی لاشیں گری پڑی تھی یعنی کہ وہ مر گئے اور ان کے جو مونیومنٹس تھے ان کے وہ جو گھر تھے وہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں لوگ یہاں پہ عبرت کے طور پہ قوم عاد سمود کے وہ جو پہاڑوں والے گھر ہیں وہ جا کے دیکھتے ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں
مٹیریل موجود ہے لیکن لوگ موجود نہیں ہے، لیکن لوگ عبرت نہیں پکڑتے، اس میں سے دیکھتے نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے ان کا نام و نشان مٹ گیا، حالانکہ وہ بڑے مطلب اسٹرانگ قوم تھے، اور اس کو ان کے آثار بھی یہاں موجود ہیں دنیا میں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ کہیں ہم تو نہیں ایسا کر رہے؟ اللہ سے ڈرنے والی بات ہے کہ اللہ ہمیں تو نہیں پکڑ لے گا۔ اچھا اب دیکھیے وہی بات ہے کہ جیسے میں بات کر کے عاد اور سمود کو نہیں جاتے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اپنے پاکستان میں انڈس ویلی سیولائزیشن ہے، ہڑپا ہے، موہنجو داڑو ہے، آپ میں سے کبھی کسی نے وزٹ کیا وہاں پہ؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھنڈرات ہیں، وہ اور میں ٹیکسلا کیا، وہاں ہڑپا کیا، کھیوڑا مائنس گئی تھی، کھیوڑا مائن۔ جی 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 تھوڑا چھوٹا موہنجو، وزٹ کیا ہے، ہڑپا کیا جی ہے، جی ٹیکسلا جی جی کیا ہے، جی جی اور سندھ والا کوئی نہیں کیا۔ ہاں۔ تو آپ دیکھتی ہیں کہ وہاں کے جو آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے انہی کھنڈرات میں سے ریسرچ کرتے ہیں نا وہ، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ والی جو قوم تھی نا، یہ جو ہڑپا موہنجو داڑو والی تھی، یہ بڑی سیولائزڈ قوم تھی، اور ان کی آرکیٹیکچر بڑی زبردست تھی۔ انہوں نے جب کھودا نا آرکیٹیکچر، ایسے پتا چلی کہ انہیں پتا چلا کہ انہوں نے وہ جو گھر بنائے نا، ان کی 2 2 3 3 منزلیں ہیں، یعنی کہ ملٹی سٹوری گھر تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا ان میں اٹیچ واش روم بھی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ سیوریج کا سسٹم بہت زبردست ہے۔ کسی بھی ایک اچھا انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کا سیوریج بہت اچھا ہو، اٹیچ واش رومس کی ان کے پاس سہولت تھی۔ پھر انہوں نے اور کھدائی کی آرکیولوجسٹ نے، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک ٹیلا یا کوئی چیز ان کو ایسی ملی کہ وہاں پہ پتا چلا کہ باقاعدہ وہاں پہ عدالت لگتی تھی، کورٹ لگتا تھا، باقاعدہ وہاں پہ فیصلے ہوا کرتے تھے، وہاں پہ پولیس بھی تھی پروٹیکشن کے لیے۔ تو بہرحال اور پھر ان کے آرٹیفیکٹس جو اور ملے، جس میں ان کی پینٹنگز، ان کی کچھ اور چیزیں، کچھ ان کے اسکلپچرز، وہ سب چیزیں ملی، جس سے پتا چلا کہ انتہائی نفیس قوم، وہ ان کے اندر بہت زیادہ آرٹ کی بڑی ان کے اندر ایک حص تھی اندر۔ تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ یہ اس پاکستان کی بات کر رہی ہوں نا، یہ جو ابھی ہمارے سامنے، ہم آج بھی اس موہنجو اور ہڑپا وارا کو وزٹ کر کے ٹیکسلا کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کا ان کا میوزیم ہے، اور وہاں پہ ان سے نکلی ہوئی چیزیں پڑی ہیں، اور وہ بتاتے ہیں بڑے فخر سے، دیکھیں جی بڑی سیولائز۔ اچھا وہ سیولائز تو قوم تھی، گئی کدھر، کہاں گئی، کچھ پتا چلا؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا ہوگا، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اثار تو باقی رکھے، اس قوم کو ختم کر ڈالا۔ تو ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ، یہ میں کہہ رہی سیرو یسیرو فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھو ان کے انجام سے۔ انجام کیا ہوتا ہے؟ عاقبت، کسی کے انجام سے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنا ہوتا ہے نا، تو اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرو کہ میں اپنے آپ کو کیسے درست کر سکتا ہوں کہ ہمارا یہ انجام نہ ہو۔ سارا چھوڑیں، ابھی کچھ سال پہلے مارگلا ہلز، اگر کسی کو یاد ہو انسیڈنٹ، مارگلا ہلز جو تھی اسلام آباد سائڈ پہ تھی، وہ پورے کا پوری وہ کوئی ہوٹل تھا، پورے کا پورا وہ پورا منہدم ہو گیا، جس میں بعد میں جو ریسرچ کرنے والے وہ بتاتے تھے کہ وہاں پہ غلط کام ہوتا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی تھی، زنا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دنیا میں کئی چیزیں ایسی دکھا دی، لیکن پھر بھی ہم آنکھیں بند کر کے اس کو اگنور کر کے بیٹھے۔ شکر ہے جی ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوا، تو چلو وہ علاقہ تھا نا، پتہ نہیں شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ارتھ پلیٹس، ہم تو اس کو جیوگرافیکلی ریزنس دے کے نا اپنے آپ کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں کہ جی وہ پلیٹس ان کی کچھ ارتھ کی کچھ وہ ہوں گی، کچھ ایسے کمزور ہوئی ہوں گی، کچھ یہ ہو گیا ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ اسے گرایا گیا کورٹ آرڈرز کے بعد، جی مونال کو۔ منال کی بات نہیں کر رہی، ہاں جی، مارگلا ہلز کی، مارگلا یہ مارگلا ماگلا ہلز۔ ہل پہ ہی ہے، ہلز پہ ہی ہے مونال۔ اچھا اچھا جی۔ تو وہاں ہی پہ ایک ہوٹل تھا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، وہ زمین منہدم ہو گیا تھا، اگر آپ کو اگر یاد ہو کچھ سال پہلے تو۔ اور وہ بہرحال یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے ساتھ ٹکرائے گا، اللہ کے حکم کے ساتھ ٹکرائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور پنشمنٹ کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے اور پچھلی قوموں کے واقعات سنا کے، اور آج اگر ہم آج اپنی سوری سائمہ، سوری ٹو انٹرپٹ، مجھے یاد جی آیا، ہاں بالکل بالکل، ایک وہاں پہ تھا جو خود بخود ڈیمولش ہو گیا تھا۔ ایگزیکٹلی ہاں جی جی جی، بڑی نیوز آئی تھی کچھ سال پہلے ایگزیکٹلی، مجھے نا ایکچولی ایگزیکٹلی، وہ مجھے ایئر ہاں، یاد نہیں آ رہا، نہیں تو میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتاتی کہ وہ پورا منہدم ہو گیا تھا، پورا ڈیمولش ہو گیا تھا، اندر ہی گھس گیا تھا پہاڑ کے اندر، مطلب وہ نیچے چلا گیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کی بات ہے کہ آج ہم اپنی دنیا میں بھی کیا کہہ رہے ہیں، یہ سیرو فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھیں، اور دیکھیں کہ جہاں جہاں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی پکڑتے ہیں اور آخرت میں بھی پکڑیں گے۔ اور اللہ، اور ہم وی آر لکی
کہ الحمدللہ آج ہم نے یہ سین، یہ تمام پکچرائزیشن دیکھی، اب ہم نے اعمالوں کے سلسلے میں تھوڑے سے پرٹیکولر ہو جائیں گے کہ نہیں اب ہم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور میں نے اگر عبرت نہیں پکڑی ان قوموں سے، ان لوگوں سے، تو کہیں میرا انجام ویسا ہی نہ ہو جائے۔ اور وہ کیا تھا؟ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، اور وہ جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا۔ آج آپ دیکھیں کہ جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ جو مرضی کما لے، بڑی اس نے بلڈنگز، فارم ہاؤسز اور پتہ نہیں کیا کیا، دبئی میں فلیٹ، سوئٹزرلینڈ میں فلیٹ، پتہ نہیں کیا کیا اس نے بنا لیا، لیکن جب وہ جاتا تو کیا چیز وہ کوئی کام آ سکتی ہے اس کی؟ بالکل کام نہیں آ سکتی۔ کام آنے میں کیا آئے گا؟ آپ کے نیک اعمال، جو آپ نے قرآن تلاوت کی ہوگی، قبر میں یہ آپ کا ساتھی بن کے آپ کے ساتھ آپ کو کمپنی دیں گے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو فائدہ دیں گی، آپ کی بیسٹ فرینڈ بنیں گی۔ آیت نمبر 83، فَلَمَّا، پس جب، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، ساتھ روشن نشانیوں کے ساتھ، فرحوا، فرحت سے ہے، وہ خوش ہوئے، اترانے لگے، بما، ساتھ اس کے، جو عندہم، عند میں نے قریب، ہم ان کے قریب تھا، ان کے پاس، من العلم، من سے علم، ان کے علم تھا، وحاکا، ہاکا یہ پہلے بھی لفظ ہے، اور گھیر لیا، بہم، ان کو، ما کانو، جو تھے، بھی، ساتھ اس کے، یستہزئون، استہزاء ہوتا ہے مذاق اڑانا، وہ مذاق کرتے۔ بامحاورہ آیت نمبر 83، جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اکرانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب رسول ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، اور جو وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اور جو علم ان کے پاس تھا، یعنی کہ جب لوگوں کے پاس ہے جو ان کے، وہ اس پہ اترانے لگے، یعنی کہ اپنے فلسفے، اپنی سائنس اور اپنے قانون اور اپنی دنیاوی علوم اور مذہبی پیشواؤں کے گھڑے ہوئے افسانوں کو اپنی اصلی علم سمجھا، اور انبیاء کے لاوے علم کو مطلب اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اس کا مذاق اڑاتے رہے، اپنے فور فادرز کے علم کو اس پہ وہ اپنا ناز کرتے رہے، اتراتے رہے۔ اب وہی کے علاوہ لوگوں کے پاس کون سے علوم تھے، اور وہ علم ان کے پاس کیا تھا؟ اب یہ تھے یہی دیو مالائی علم، جس کو کہتے ہیں نا میتھولوجی، جس کی روح سے انہوں نے ہزاروں دیوتاؤں اور دیویوں کو اللہ کے اختیارات میں شریک بنا رکھا، پھر ان کے آپس میں اللہ سے نعوذ باللہ نسبی رشتے قائم کر رکھے تھے، یہ ان کے کرائم تھے۔ کیا کیا ہوا تھا؟ نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے اتنی بڑی کائنات ہے، ایک یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو ڈفرنس ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی کائنات کو کیسے سنبھال رہا ہوگا، تو بہت زیادہ خدا ہوں گے، تو انہوں نے نعوذ باللہ بہت زیادہ اللہ کے ساتھ ساجھیداریاں بنائی ہوئی تھی، اور پھر نعوذ باللہ ان کے ساتھ اللہ کا کوئی لنک کر دیا تھا، نسبی رشتہ کر دیا تھا۔ پھر اور یہاں پہ علم سے مراد ہر قوم کے اختراعی، یعنی کہ انوینٹڈ مذہبی فلسفے اور سائنس تھی، اور ان کے اپنے ضابطے حیات، ان کے اپنے انورٹڈ، ان کے اپنے انوینٹڈ، اپنے ان کے قانون تھے۔ اور جب انبیاء ان کے پاس آئے اور انہیں وحی الہی کی علم کی دعوت دی تو انہوں نے اپنے مروجہ علوم کے مقابلے میں وحی الہی کے علم کو ہیج سمجھا اور اس کو توجہ ہی نہیں دی، اور کہتے ہیں کہ ارسطو حکیم کو، جو خود اپنے فلسفہ الہیات کا موجد تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین کی دعوت دی گئی تو وہ کہنے لگا میں سوچ کر بتاؤں گا، اور بعد میں اس نے جواب دیا ہم خود ہی راہ پائے ہوئے ہیں، دوسروں کو ہمیں راہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ارسطو کو کال تھا کہ مجھے تو آلریڈی پتہ ہی ہے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیں اکثر ہم سم ٹائم جب کسی کو اللہ اور نیک بات کی طرف بلاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں جی میں بڑا نالجبل ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب ان کے پاس ان کے پیغمبر اللہ کی دی ہوئی کھلی نشانیاں لے کے آئے، اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں ان کو دی، تو بجائے یہ کہ وہ ان کی بات پر یقین کرتے، ان کے پاس جو ان کا اپنا گھسا پٹا علم تھا وہ اس پہ اترا رہے تھے، اور ان نبیوں کا اور ان کے جو نشانیوں کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ آگے آتا نیکسٹ آئے گا فلما، پھر جب، را دیکھا، او انہوں نے، باسنا، باس کہتے ہیں عذاب کو، اور نہ ہمارا عذاب، قالو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ کی اللہ پر، وحدہ واحد ہے وہ، وکفرنا اور ہم نے کفر کیا یا ہم نے انکار کیا، ہم منکر ہوئے، بما ساتھ اس کے، کننا تھے ہم، بھی
ساتھ اس کے مشرکین، مشرک شریک بنانے والے. آیت نمبر 84 کا با محاورہ دیکھتے ہیں. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے منکر ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا، تو کیا ہم لوگ تب ایمان لائیں گے جب ہم ڈیتھ بیڈ پر ہوں گے یا جب ہم قیامت کے آثار دیکھیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے کو کیوں کہتا ہے؟ تاکہ ہمیں یہ چیزیں پہلے ہی پتہ چل جائیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت کا قانون دیا ہوا ہے، مہلت کا قانون، یہ جو ہماری زندگی کے بچے کچھ دن ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ریفارم کر سکتے ہیں. ایمان کی شرط، سب سے پہلی شرط ہے ایمان بالغیب. اور عذاب دیکھ لینے یا موت کے وقت تو سب حقیقت مشاہدے میں آ جاتی ہے اور غیب رہتی نہیں ہے، اور مشاہدے پہ تو سب یقین رکھتے ہیں، خواہ کافر ہوں، دہریے ہوں یا مشرک ہوں. لہٰذا عذاب دیکھنے یا موت کے آثار شروع ہونے کے بعد ایمان لانا بے سود ہے. تو یہاں پہ یہی بات بتائے گی کہ وہ جب عذاب دیکھیں گے تو تب وہ کہیں گے ہاں ہم اللہ واحد پر ایمان لائے. آیت نمبر 85 لاسٹ آیت ہے سورہ مومن کی. فلم پس نہیں، یاکو تھا، ینفعہم ینفعو نفع دیا، ہم ان کو نفع دیا ان کو، ایمانہم ان کے ایمان نے، لما جب راعو دیکھا انہوں نے، بأسنا ہمارا عذاب، سنت اللہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ تی جو قد خلت جو گزر چکا، فی میں عبادہی اس کے بندوں میں، وخسرا اور خسرا خسارے سے اور خسارہ اٹھایا، ہنالی کا اس وقت، الکافرون کافروں نے. آیت نمبر 85 ہے. لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے تو اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا. یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے. اور ہاں، کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ ہمارے سامنے پہلے ہی کھینچ دیا. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ نصوح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے حقوق العباد میں بہت کمیاں کوتاہیاں ہوں، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اللہ آپ نے ہمیں تخلیق کیا، اللہ آپ نے ہماری نہیں سنی تو ہم کہاں جائیں گے، ہم تو بھٹک جائیں گے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے شرع صدر پر، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں ایمان کی روشنی کو بھر دے. موت آنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اللہ میاں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. ذرا ہمارے گھر میں کوئی شادی، عید، کوئی برتھ ڈے سیلیبریشن، کوئی آپ کا برائڈل شاور، کوئی چیز، کوئی چھوٹے سے چھوٹا فنکشن آتا ہے، ایون بچوں کے امتحان آتے ہیں تو کیسے لوگ تیاری میں لگ جاتے ہیں. اور غفلت کس سے پڑ رہی ہے؟ اس موت والے دن سے، اس قیامت کے دن سے، اس سے ہم غافل ہو کر بیٹھے ہیں. تو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، نہیں تو پھر یہ ایسے کفار کی طرح، ایسے مشرکوں کی طرح کا انجام. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ قرآن سے ہم اس لیے جڑتے ہیں کہ ہم اس قیامت کے نقشے کو ہم پہلے ہی اس کو پکچرائزیشن میں لے لیں. اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے اس اللہ کی رسی کو تھاما ہوا ہے جس کا دوسرا سرا اللہ کے پاس، اور خالص نیت ہو کر ہم اس کلاس میں بیٹھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا ذکر سمجھنے، اللہ کے احکامات کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو اللہ سے ہم توبہ مانگتے ہیں، توبہ نصوح مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو، حقوق العباد میں، اللہ ہم سے معاف کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس. آخری آیت میں سورہ مومن کی اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ ڈیتھ بیڈ پہ یا جب عذاب آپ دیکھ لیں گے تب آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ عذاب جو توبہ قبول ہوگی وہ زندگی کی حالت میں ہوگی اور صحت کی حالت میں ہوگی. بہرحال میں یہ نہیں کہتی کہ بیماری کی حالت میں نہیں ہوگی، کہنے کی بات ہے ایک سچویشن ہوتی ہے جب ڈیتھ بیڈ ہوتا ہے، جب بالکل موت کے منہ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تب توبہ، اور جب آپ عذاب دیکھ لیں گے. تو اس سے پہلے ہمارے پاس ابھی بھی اللہ کے کرم سے بہت ٹائم ہے. توبہ مانگے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے ڈائریکٹ ان سے معافیاں مانگ لیں، اللہ کے حقوق اللہ میں کوئی ہم نے کمی بیشی کی ہے اللہ سے معافی مانگ لیں، صدقہ دیں، خیرات کریں،
انفاق فی سبیل اللہ کریں، صدقہ جاریہ کے کام کریں، اور اس قرآن کو، سب سے بڑی بات، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن بہت مزے کی چیز ہے، اس کو سمجھے تو صحیح، انجوائے تو کریں۔ اور میرے خیال سے جو میرے ساتھ اس کلاس میں موجود ہیں، آئی ہوپ دے ول انجوائے ایچ اینڈ ایوری آیت کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے، ڈیٹیل طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے ٹیوزڈے کو ہماری نئی سورت شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے ہماری سورت حامیم سجدہ۔ جی، آپ کو اس سلسلے میں، آج کے سلسلے میں کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو موسٹ ویلکم۔ جی، کوئی بھی کنفیوژن، کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو نہیں سمجھ آئی، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایبیا، آپ بھی پوچھتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہ کیا کریں، آئی کین انڈرسٹینڈ، آپ دین کو سمجھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، آپ کے لیے بہت چیزیں نہیں ہوں گی۔ اچھا سائمہ، وہ یہ بھی تو معجزہ تھا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے چاند کے ٹکڑا کیا تھا، دو جی ٹکڑے کیے بالکل، بالکل، جی یہ جی میں بھی سورہ سوچ رہی قمر تھی۔ میں آتا ہے۔ ایگزیکٹلی جی، بہت سے معجزے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت سے معجزے ہیں جس میں ان کے میرا خیال ہے جو تفاضل معراج متعلق۔ شریف بھی گئے تھے وہ بھی شاید معجزہ تھا ہاں یا جی، وہ بھی معجزہ کیا معجزہ ہی تھا، تھا۔ وہ تو ان کو فزیکلی لے کے جایا گیا تھا، اس میں آپ ہم، سوچیں کہ دنیا ہالٹ کر دی تھی، یہ جتنی ہاں، فرکشن وہ جی لے کے گئے تھے، اور اس تھی۔ گھوڑے کا نام براق تھا۔ جی جی، ہاں جی، وہ خچر تھا جی۔ ہوں، تو خچر یا گھوڑے کے درمیان کی ایک چیز تھی جس کا نام براق تھا۔ تو معجزہ تو بہت ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر، انہوں نے کہا کہ آج میں تمہارے گھر کھانا کھاؤں گا، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا۔ آپ ان کے گھر گئے تو وہ بڑا تھوڑی سی شرمندہ ہوئے کہ میری بیوی نے تو تھوڑی سی روٹی بنائی ہے، شاید ام سلیم تھی، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا رکھ دو ان کے آگے کھانا۔ آپ نے کھانا رکھا، اور یقین جانے کہ جتنے صحابہ تھے انہوں نے سیر ہو کے، یعنی کہ اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور وہ کھانا ختم نہیں ہو رہا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ غار ثور میں آپ کے جو بیسٹ فرینڈ بڈی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے انگوٹھا غار میں دبایا ہوا تھا اور ایک بچو ڈنک مار رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنا لعاب دہن ان کو لگا دیا تھا، تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ تو معجزے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے بہت ملے ہیں۔ ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ اپنا جو دل جو تھا، ان کو سینے کو، مطلب ان کے باقاعدہ ان کا سینہ کاٹ کے اندر سے دل نکال کر اس کو صاف کر کے دوبارہ سے اندر رکھا تھا۔ تو یہ دیکھیے، جو بہت بڑے آپ کے بڑے بڑے سرجنز جو کرتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 2 دفعہ ہوا تھا، کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ 3 دفعہ آپ کے اس طرح، مطلب آپ کے دل کو صاف کر کے زمزم سے دھو کے واپس اپنے پلیسمنٹ میں رکھا گیا تھا۔ تو یہ کتنی بڑے معجزے ہیں کہ آپ اس کے بعد بھی سروائیو کر گئے، اور وہ جو بھی ہے، تو بہت معجزات تو بے شمار ہیں۔ ہوں۔ تو یہ جو ہارٹ والا آپ بتا رہی ہیں سائمہ، یہ خواب میں ہوا تھا ان کو؟ خواب میں ایسے آیا؟ خواب میں نہیں ہوا تھا۔ میں بھول نہ جاؤں، وہ غلط نہ بتا دوں، اس لیے مجھے تھوڑا سا ہے کہ میں تھوڑا سا پڑھوں تو پھر بتاتی ہوں۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، حلیمہ اچھا، سعدیہ کے پاس تھے، تو ایک دفعہ ان کے بچے گھبرائے کہ انہوں نے دیکھا کہ اس طرح کوئی آیا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا ہے اور آپ کا سینہ چاک کیا ہے، اس میں سے دل نکالا ہے، اس کو پتہ نہیں کسی پانی، وہ زمزم کا پانی تھا، وہ دھو کے دوبارہ سے اس کو دوبارہ سے وہاں پہ امپلانٹ کیا ہے، اور پھر اس کو دوبارہ سے ان کے سینہ سی دیا ہے۔ تو وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے جو شیطانی وسوسے، یہ ایسی کوئی بھی چیز تھی نا، وہ اللہ تعالیٰ نے نکال ہی دی تھی۔ اس لیے آپ جو تھے انتہائی معصوم، اور کسی طرح کی کوئی غلط بات آپ سے سرزد ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اور یہ ایک جگہ نہیں، یہ 2 دفعہ ایسا ہوا تھا معاملہ۔ تو بہرحال بہت کچھ ہے۔ آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی بات اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔